بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ گزشتہ کل ہم نے گفتگو میں ذکر کیا تھا کہ مسلمان کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے کو بد دعا دے، لعن طعن کرے۔ اسی سلسلے میں ہم کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ روایتوں میں ظالم کو بھی بد دعا نہ دینا اچھا بتلایا گیا ہے، اس کا استحسان بیان کیا گیا ہے۔ دیکھیے، قرآن کریم میں اجازت کی شکل میں تو یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ الا من ظلم، لیکن آگے کی آیت میں ارشاد فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا، اللہ تعالی معاف کرتا ہے حالانکہ اس کو بدلہ لینے پر قدرت ہے۔ عجیب ربط ہے یہ دونوں ناموں کو جوڑا گیا کہ عفو کے ساتھ رحیم لانے کے بجائے قدیر لا کر اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ العفو بعد المقدرۃ، قدرت ہو بدلہ لینے پر، قدرت ہو انتقام لینے پر، لیکن اس کے باوجود ارباب عزیمت میں اپنے آپ کو شامل کرتے ہوئے معاف کر دیا جائے تو یہ اللہ کی صفت ہے۔ دوسرا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ہمیں خود کسی سے بدلہ نہیں لینا چاہیے۔ اگر ہم پر ہونے والے ظلم سے ہم تنگ آ گئے ہیں تو ہمیں اس کا بدلہ اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے۔ اللہ کا بدلہ لا الہ نہایت ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک روایت گوش گزار کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ ان کی ایک چیز چوری میں چلی گئی۔ حضرت عائشہ چور کو بد دعا دینے لگیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح بد دعا دے کر اس سے سزا کو ہلکا مت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد چور پر سزا کی تتمیم و تکمیل نہیں، بلکہ اصل میں حضرت عائشہ کے غصے کو ٹھنڈا اور فرو کرنا ہے۔ ساتھ ہی یہ بات بھی بتانی مقصود ہے کہ ظالم کو اگر بد دعا دے دی جائے تو اللہ کے یہاں اس کی سزا ہلکی ہو جاتی ہے، ساتھ ہی بد دعا دینا یہ بری بات ہے، یہ بھی ظاہر ہوتا ہے۔ شریعت نے جن جرائم کی سزا کو متعین کر کے بیان کیا ہے، بد دعا وغیرہ سے اس کی دنیاوی سزا میں کوئی تخفیف نہیں ہوگی، بلکہ جرم ثابت ہونے پر بد دعائیں دینے کے باوجود اور بد دعا دینے کے بعد بھی مثلا چوری وغیرہ میں چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا، بد دعا کی بنا پر سزا کے اندر تخفیف کا ہونا آخرت سے متعلق ہے، دنیا سے متعلق نہیں ہے۔ خیر، یہ بات تو میں نے گزشتہ کل کے مضمون کے تتمے کے طور پر کہی۔ اصل میں آج مجھے گفتگو کرنی ہے قطع تعلق کرنے کے بارے میں۔ کسی سے ناراض ہو کر، چھوٹی چھوٹی باتوں میں کسی سے خفا ہو کر، دل برداشتہ ہو کر ترک تعلق اسلام میں بالکل ممنوع ہے۔ انما المؤمنون اخوۃ فرمایا گیا ہے۔ ایک عجیب معاشرے کی بنیاد رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالی، ایک دوسرے کو معاف کرنے کی تلقین اور ترغیب دلائی، ایک دوسرے کی محبت لوگوں کے دلوں میں بٹھائی، اور جن بنیادوں پر محبتیں قائم ہوتی ہیں، ہدیوں کا لین دین، سلام کا افشا اور پھیلانا، ایک دوسرے کہ گناہ کو، غلطی کو، کوتاہی کو معاف کرنا، ایک دوسرے کی خوشی غمی میں شرکت کرنا، بغض و حسد نہ کرنا،
شان ابدیت کے ساتھ رہنا اور ایک دوسرے کو اپنی خوشی غمی میں شریک کرنا اور ایک دوسرے کو اپنی دنیا آخرت کا معین و مددگار سمجھنا، یہ وہ بنیادیں ہیں جن سے ایک دوسرے کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو حدیثوں میں ترک تعلق پر سخت مذمت اور وعید وارد ہوئی ہے۔ ہم آج کل دیکھتے ہیں سماج اور معاشرے میں لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے سے بات چیت چھوڑے ہوئے ہیں، سلام کلام نہیں کرتے، برسہا برس بیت جاتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھتے نہیں۔ حد تو یہ ہوتی ہے کہ یہاں تک کی وصیت کر جاتے ہیں کہ وہ میرے جنازے پر نہ آئے، میں اس کا منہ نہ دیکھوں، قسمیں کھا لیتے ہیں، اور سگے بھائیوں میں بھی یہ حال ہو جاتا ہے۔ تو لیجئے سنیے، حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپس میں ایک دوسرے سے دشمنی مت کرو اور نہ ہی ایک دوسرے پر حسد کرو، نہ آپس میں اختلاف کرو، بلکہ اللہ کے بندے بھائی بھائی بن کر رہو۔ کسی بھی مسلمان کے لیے درست نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی سے 3 رات سے زیادہ مدت کے لیے تعلق کو، سلام کلام کو چھوڑ دے۔ ذرا غور تو کرو، حدیث میں لفظ بھائی آیا، سگا بھائی ہی مراد نہیں ہے، حقیقی، نسبی، اسلامی ہر قسم کے بھائیوں کو یہ لفظ شامل ہے۔ اور حدیث کہنا یہ چاہتی ہے کہ آپس میں بغض و حسد، اختلاف و دشمنی رکھنا بندہ ہونے کے منافی ہے۔ بغض اور حسد یہ تو وہ شخص کرتا ہے جو خدائی کا دعویٰ کرتا ہو، اس لیے کہ بغض و حسد اور اختلاف و دشمنی کی بنا کبر پر ہے۔ شان ابدیت جس میں ہوتی ہے وہ یہ سب چیزیں اپنے اندر نہیں رکھتا۔ بندگی کا تقاضا تو یہ ہے کہ آدمی تمام قبیح صفات سے پاک اور صاف ہو، ہر شخص دوسرے کے ساتھ وہ معاملہ کرے جو ایک بھائی دوسرے بھائی کے ساتھ کرتا ہے۔ ہم اپنے سگے بھائی کو معاف کر دیا کرتے ہیں، اور وقت آنے پر خون ایک دوسرے کی طرف کھینچتا ہے۔ تو ایسے ہر مسلمان کو، چاہے وہ اسلامی بھائی ہو، حقیقی ہو، نسبی ہو، سب کو بھائی سمجھو۔ تہذیب و شرافت اور حسن معاشرت کا تقاضا بھی یہی ہے۔ آپس میں اختلاف اور ناچاقی پیدا ہو جاتی ہے، اس سے انکار نہیں ہے، وہ ایک ناگزیر امر ہے۔ شریعت نے اسے علی الاطلاق مذموم بھی نہیں قرار دیا، لیکن اس پر دوام کو مذموم قرار دیا ہے کہ وہ کینہ پالنا نہیں چاہیے۔ فطری بشری طور پر کسی سے ناراضگی ہو گئی، اکا دکا چند گھنٹوں کے لیے خفگی ہوئی، بات چیت چھوڑ دی، وہ ایک بشری تقاضا ہے، لیکن کینہ پالنا، اس کو پروان چڑھانا اور 3 دن سے زیادہ تک اس کو لے کر چلنا، یہ حرام ہے۔ اسی لیے حدیث کا حاصل یہ نکلتا ہے کہ آپس میں اگر اختلاف پیدا ہو جائے جس کی وجہ سے ترک تعلق کی نوبت آ جائے تو اس پر دوام نہیں ہونا چاہیے، بلکہ 3 رات کے گزرنے سے پہلے پہلے صلح صفائی کر کے تعلق بحال کر لینا ضروری ہے، ضروری اور واجب کہہ رہا ہوں۔ 3 دن سے کم مدت تک تعلق ترک کرنے کی اجازت میں شریعت نے انسانی طبیعت کا لحاظ کیا ہے۔ بسا اوقات تکلیف پہنچ جانے کی وجہ سے طبیعت سلام و کلام پر آمادہ نہیں ہو پاتی، لیکن وقت گزرنے سے تکلیف ہلکی ہو ہی جاتی ہے۔ شدت تکلیف کی مدت زیادہ سے زیادہ 3 دن ہونی چاہیے، یہی دنیا کا دستور ہے، سائیکالوجیکلی چیز ہے کہ آدمی کا غصہ کتنا ہی کیوں نہ ہو 3 دن میں تو وہ ہلکا اور ٹھنڈا پڑ جاتا ہے،
اگر 3 دن گزرنے کے باوجود بھی کوئی آدمی ترک تعلق کرتا ہے تو یہ بشری تقاضے کے تحت نہیں بلکہ یہ اس کی نفسانیت ہے. بشریت پر گرفت نہیں ہوتی، نفسانیت پر گرفت ہوتی ہے. یاد رکھا کرو اس کو. ایک چیز اور سنو، دنیاوی مفاد یا رنج و غصے کی وجہ سے 3 دن سے زیادہ ترک تعلق کی ممانعت عام ہے، لیکن اگر تعلق توڑنا دین کی بنیاد پر ہو تو 3 دن سے زیادہ کی بھی گنجائش ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ازواج مطہرات سے 1 مہینے تک تعلق توڑ دینا ثابت ہے، اور ممانعت اس ترک تعلق کی ہے جو عداوت اور رنج و غضب کی بنیاد پر ہو. لیکن ترک تعلق، سلام کلام چھوڑ دینا، اگر دین کے لیے ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے، سامنے والے کے فسق و فجور کے اعلانیہ طور پر کرنے کی بنیاد پر ہے، تو توبہ کر لینے سے پہلے تک اس کے ساتھ ترک تعلق کرنا جائز ہے، چاہے کتنا ہی عرصہ دراز کیوں نہ گزرے. مثلا ایک فاسق، فاجر، بدعتی، مجاہر جب تک اپنی بدعت، فسق و فجور سے توبہ نہ کر لے، یا احکام شرعیہ کو ترک کرنے والا جب تک دوبارہ شرعی احکام پر عمل پیرا نہ ہو جائے، اس وقت تک اس سے ترک تعلق کرنا جائز ہے. نیز ایسی جگہ بھی ترک تعلق جائز ہے جہاں تعلق کی بنیاد پر اپنے دین میں خطرہ ہو اور منہیات شرعیہ میں پڑنے کا اندیشہ ہو. یہ چیزیں خوب سمجھ لو. اگر آپ کسی سے تعلق اس لیے توڑتے ہو، اس سے دوستی اس لیے نہیں رکھتے، اس سے قرب اس لیے نہیں اختیار کرتے، اس سے سلام کلام اس لیے نہیں کرتے کہ اگر اس سے کرو گے تو وہ آپ کے دین کو بگاڑ دے گا، اس کی صحبت آپ کے اندر اثر پیدا کرے گی اور آپ کو خود کو منہیات شرعیہ میں پڑنے کا اندیشہ ہوگا، تو بھائی پھر ایسے لوگوں سے تو تعلق توڑ دینا ہی مستحسن ہے. کوئی حرج نہیں، 3 سال کیا 30 سال بھی گزر جائے. ہاں، دین بچانا زیادہ ضروری ہے، تعلقات بچانا اتنا ضروری نہیں ہے. لہذا اگر کوئی شخص بدعتی سے، فاسق و فاجر سے کلام سلام نہیں کرتا تو کوئی حرج نہیں، اس پر کوئی گرفت نہیں ہوگی. جو حدیث ہم سنتے سناتے ہیں وہ تو دنیاوی مفاد کی بنا پر، دنیاوی اغراض کی بنا پر اگر تعلق توڑا ہے تو اس کے بارے میں ہے، یاد رکھنا چاہیے. اس سلسلے میں اور وضاحت کرتا ہوں، ترک تعلق کسے کہا جاتا ہے. حضرت ابو ایوب انصاری روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی بھی مسلمان کے لیے اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ تعلق توڑنا درست نہیں ہے، اس طور پر کہ جب ان کا آپس میں سامنا ہو تو یہ اس سے منہ موڑ کر چلا جائے اور وہ اس سے چہرہ پھیر لے. ان دونوں میں بہتر وہ ہے جو سلام میں پہل کرے. حضور یہ فرماتے ہیں عام حالات میں ایک مسلمان کے لیے حلال اور جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی سے، چاہے وہ نسبی ہو یا دینی، بول چال بند رکھے، درست نہیں ہے. اختلاف کے بعد جب دونوں کی ملاقات ہوئی ہو تو ہر ایک دوسرے سے منہ موڑ لیتا ہے، نہ سلام کیا، نہ کسی قسم کی بات چیت کی. اور اگر ایک نے سلام کر لیا، دوسرے نے جواب دے دیا، تو پھر تو دونوں ترک تعلق کے گناہ سے بری ہو گئے. ہاں، جس نے سلام کرنے میں پہل کی وہ اللہ کے نزدیک محبوب، افضل اور دوسرے سے زیادہ اجر و ثواب کا مستحق ہے. اور اگر دوسرے نے جواب نہیں دیا تو اب گناہ صرف اسی کے ذمے ہے، پہلا بری ہو چکا،
حتیٰ کہ دوبارہ ملاقات ہونے پر اگر اب پہلا والا آدمی سلام نہ بھی کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ ہاں اگر دوبارہ ملاقات پر دوسرے نے سلام کر دیا تو اس پہلے پر جواب لازم ہے، اگر جواب نہ دیا تو اب گناہ اسی کے ذمے آئے گا۔ اس سلسلے میں ایک بات سنیے، اگر دو شخصوں میں خصوصی تعلقات تھے، پھر دشمنی ہو گئی، تو محض آپس میں سلام کر لینا ترک تعلق کے گناہ کو ختم نہیں کرے گا، بلکہ کسی نہ کسی درجے میں تعلقات کی بحالی بھی ضروری ہے۔ خالی السلام علیکم وعلیکم السلام سے کام نہیں چلے گا، اس لیے کہ تمہارے خصوصی تعلقات تھے۔ جی سمجھنا ضروری ہے کہ اگر دو لوگوں میں خاص تعلق تھا، دوستی تھی، اب دشمنی ہو گئی، زبردستی کسی نے سلام کروایا، مصافحہ کروایا، تو ایسے صرف سلام کر لینے سے ترک تعلق کی وعید سے وہ بچیں گے نہیں، بلکہ کسی نہ کسی درجے میں تعلقات کی بحالی بھی ضروری ہے۔ ایسے ہی معاملہ اگر ایذا دہی کا، نقصان پہنچانے کا ہے تو معافی تلافی بھی ضروری ہے، خالی سلام کرنے سے کام نہیں چلے گا۔ دونوں میں تعلق اگر رحم کا ہے، رشتہ داری کا ہے، تو پھر پہلے جیسی صلہ رحمی کو قائم کرنا بھی ضروری ہے۔ یاد رکھو، آپ نے کسی کو کتنا ہی ستا لیا، اس کی غیبتیں کی، اس کے اوپر کیچڑ اچھالا، اس کی عزت لی، اس کے اوپر الزام لگائے، اس کی عزت کی میہ کر ڈالی، اور اب کسی اللہ والے کا بیان سن کر صرف اس سے ہاتھ ملا لیا، کافی نہیں ہوگا۔ معافی تلافی ضروری ہے۔ رسمی ملاقاتوں کو اسلام نہیں مانتا ہے، رسمی ملاقاتوں کو اسلام نہیں مانتا۔ ایک عربی کا شاعر کہتا ہے، جمال الوجہ مع قبح النفوس کقندیل علی قبر المجوسی، چہرے کی خوبصورتی لیکن دل میں قباحت ہے تو مجوسی کی قبر پر قندیل کے برابر ہے۔ تو اگر آپ نے کسی کا حق دبایا ہے، سن لو، بہت دھیان سے سن لو، اگر کسی کی زمین دبا لی، کسی کا مال غصب کر لیا، کسی کی عزت لوٹی، کسی کو ستایا، اب کسی بزرگ کی خانقاہ میں بیٹھ کر، جماعت میں جا کر، سبق میں بیٹھ کر، مدرسے میں بیان سن کر آپ نے اس سے ملاقات کر لی، کافی نہیں ہوگا، معافی تلافی کرنا پڑے گی، اس کا حق ادا کرنا پڑے گا یا اس سے معاف کروانا پڑے گا۔ اسی طرح رشتہ داروں میں خالی شب برات میں ایک دوسرے کو ہاتھ ملانے سے، عید کے دن گلے ملنے سے کافی نہیں ہوگا۔ اگر رشتہ داری کا تعلق ہے تو پہلے جیسی رشتہ داری کو قائم کرنا بھی ضروری ہے۔ سمجھو، اسلام رسم و رواج کا نام نہیں ہے، حقائق زندہ کرنے کا نام ہے۔ اور ایک روایت سنیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی مومن کے لیے دوسرے مومن کو 3 دن سے زیادہ چھوڑ دینا درست نہیں ہے۔ پھر اگر ترک تعلق پر 3 دن گزر جائیں تو اسے چاہیے کہ ملاقات کر کے اس کو سلام کرے۔ سلام کرنے پر دوسرے نے اگر جواب دے دیا تو دونوں اجر میں شریک ہو گئے، اور اگر دوسرے نے جواب نہیں دیا تو وہ گناہ کا مستحق ہو گیا۔ حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ رنج و ملال کی بنا پر 3 دن سے زیادہ ترک تعلق رکھنا مومن کی شان نہیں ہے۔ اختلاف کے بعد اتفاقیہ ملاقات کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ قصداً ملاقات کر کے تعلق کو دوبارہ استوار کر لینا ہر ایک کے ذمہ لازم ہے۔ ہاں، یہ بھی سمجھو، یہ حدیث جو ابھی میں نے آپ کو سنائی اس کا مطلب سمجھا رہا ہوں کہ اگر آپس میں ٹوٹ پھوٹ ہوئی تو یہ بہانہ نہیں بنانے کا کہ جب ملیں گے تب ملیں گے، نہیں، قصداً ملاقات کرو۔ اور اگر وہ دور ہے آپ سے تو جان بوجھ کر اس کو فون لگاؤ، موبائل پر اس سے کال کرو اور ابتدا بالسلام کرو،
یا اگر ڈر لگتا ہے کہ وہ غصے ہوگا تو میسج کرو، واٹس ایپ پر سلام بھیجو، اس کا غصہ ٹھنڈا کرو. یہ نہیں کہ جب ملیں گے تب دیکھا جائے گا. حضور نے تو فرمایا کہ اس سے ملے. روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ اگر ترک تعلق پر 3 دن گزر جائے تو اسے چاہیے کہ ملاقات کرے. فَإِن مَرَّتْ بِهِ 3 فَلْيَلْقَهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ. یہ روایت ہے. کوشش کرنی چاہیے ملنا، حقیقتاً ہو یا حکماً. قریب ہے تو روبرو مل لو، دور ہے تو جیسے میں نے ذکر کیا موبائل پر، فون پر، میسج پر ایک دوسرے سے قریب آؤ. اسی طرح حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے درست نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی سے قطع تعلق رکھے 3 دن سے زیادہ. لہذا جب اس سے ملاقات ہو تو اسے 3 مرتبہ سلام کرے. اگر 1 مرتبہ بھی سامنے والے نے جواب نہیں دیا تو وہ سلام کرنے والے کے گناہ کا بھی مستحق ہو گیا. اس روایت میں 3 مرتبہ سلام کرنے کا تذکرہ ہے. اس سے معلوم ہوا کہ سلام میں پہل کرنے والے نے اگر 1 دفعہ سلام کر کے خاموشی اختیار کر لی تو وہ ابھی ترک تعلق کے گناہ سے بری نہیں ہوا. البتہ اگر اس نے 3 مرتبہ سلام کیا مگر دوسرے نے 1 مرتبہ بھی جواب نہیں دیا تو وہ بری ذمہ ہو گیا، اور غلطی اگر اسی کی تھی تو اب اس کا گناہ بھی اسی جواب نہ دینے والے کی گردن پر چلا جائے گا. ہمارا جو کام تھا وہ ہم نے کر لیا، اب وہ جواب نہیں دے رہا ہے تو قطع تعلق کے گناہ سے نکلنے کے لیے ہمیں کم از کم 3 مرتبہ سلام کرنا ضروری ہے. سامنے والا جواب نہیں دیتا تو وہ اس کا گنہگار ٹھہرے گا. حضرت ابو ہریرہ ایک روایت میں اور فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ ترک تعلق رکھنا حلال نہیں ہے، اور جس نے 3 دن سے زیادہ ترک تعلق رکھا اور اسی حالت میں مر گیا نعوذ باللہ وہ جہنم میں جائے گا. لا حول ولا قوت الا باللہ. ترک تعلق کی کوئی دینی وجہ مثال کے طور پر نہیں تھی، پھر بھی اپنے مسلمان بھائی سے قطع تعلق کرتا رہا اور اسی حالت میں مر گیا تو دخول جہنم کا مستحق ہو گیا. یعنی بلا وجہ ترک تعلق کا جواز نہیں ہے، وہ بہت خطرناک گناہ ہے، وہ اسے جہنم میں پہنچا دینے کے لیے کافی ہے، وہ مستحق جہنم ہو گیا. یہ بات الگ ہے کہ کسی اور وجہ سے وہ بچا لیا جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے بھائی سے سال بھر قطع تعلق رکھا تو یہ اس کے قتل کر دینے کے گناہ کے مانند ہے. ایک مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان سے قطع تعلق کے گناہ کی شدت کو حدیث میں کتنا خطرناک طور پر بیان کیا گیا. یعنی اپنے بھائی سے مدت دراز تک قطع تعلق رکھنے کا گناہ اس کو قتل کر دینے کے گناہ کے برابر ہے. جس طرح ایک مسلمان کی شان سے یہ بعید تر ہے کہ کسی مسلمان کو قتل کرے، ایسے ہی مسلمان کی شان سے یہ بھی بعید ہے کہ طویل زمانے تک اس سے قطع تعلق رکھے. غور کرنا چاہیے. ہم لوگ تو طویل ترین دور گزر جاتا ہے پھر بھی سوچتے نہیں اور تعلق کو توڑتے چلے جاتے ہیں. لیکن جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ ترک تعلق اگر دین کی بنیاد پر ہو تو معاملہ پھر الگ ہے. اس لیے کہ ایک روایت میں آیا حضور فرماتے ہیں 2 شنبہ اور جمعرات کو، سوموار اور گرووار کو جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں. پھر ان دونوں میں ہر اس شخص کی مغفرت کر دی جاتی ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، سوائے اس شخص کے جس کے درمیان اور اس کے بھائی کے درمیان دشمنی ہو. ان کے بارے میں حکم دیا جاتا ہے کہ ان دونوں کو صلح کر لینے تک مہلت دے دو. لیکن
میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ یہ ترک تعلق جب اللہ کے لیے ہو تو پھر یہ وعید میں داخل نہیں ہے۔ جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں پیر اور جمعرات کو، مطلب ان دونوں دنوں میں اللہ کی جانب سے مومنین کے ساتھ بہت زیادہ معافی، عفو و درگزر، بلندی درجات، ثواب دینے کا معاملہ کیا جاتا ہے۔ گویا ابواب جنت کا کھولا جانا کنایا ہے کثرت عفو و درگزر، مغفرت و اعطاء ثواب سے، اور ایک مطلب یہ بھی ہے کہ عفو و درگزر اور مغفرت ثواب عظیم کی علامت ہے۔ حقیقتاً جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، دونوں کا مطلب یہ ہے کہ اس آدمی سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ عمومی مغفرت سے اس آدمی کی محرومی ہوتی ہے۔ ان دونوں میں مومن کا ہر گناہ معاف کر کے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، سوائے اس آدمی کے جن کے درمیان آپس میں دشمنی ہو، ورنہ ان دونوں دنوں میں مومن کا ہر گناہ معاف کر کے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، چاہے اس نے کوئی عمل کیا ہو یا نہ کیا ہو، اور چاہے وہ اپنے عمل کی بنا پر مغفرت کا مستحق ہو یا نہ ہو۔ اس لیے کہ اگر عمومی مغفرت مراد لی جائے تو پھر ان احادیث کا کوئی معنی باقی ہی نہیں رہ جاتا جن میں عذاب قبر، حساب و کتاب، وزن اعمال وغیرہ کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ مطلب یہاں یہ ہے کہ مذکورہ دونوں دنوں میں، جمعرات اور سوموار میں، ہر مومن کے حسنات و سیئات کے درمیان تقابل کیا جاتا ہے۔ پھر نیکیوں کی بنا پر جو گناہ قابل عفو درگزر ہوتے ہیں ان کو معاف کر دیا جاتا ہے، اور فی الجملہ جو سیئات حسنات سے زیادہ ناقابل عفو درگزر ہوتے ہیں وہ ذمے میں باقی رہتے ہیں جب تک کہ وہ کوئی ایسا عمل کرے جس سے وہ بھی قابل معافی بن جائیں۔ البتہ حسنات کے ذریعے، نیکیوں کے ذریعے گناہوں کا معاف ہونا مشروط ہے اس بات پر کہ بندہ شرک جلی و خفی دونوں سے بری ہو، اس لیے کہ بھائی شرک کے ساتھ تو آخرت میں کوئی عمل عند اللہ باعث اجر و ثواب نہیں بنتا۔ تو ہم عرض یہ کر رہے ہیں کہ جن دو لوگوں کے درمیان عداوت و دشمنی ہوتی ہے، جن کا دل ایک دوسرے کے کینے اور بغض و عداوت سے بھرا ہوا ہوتا ہے، ان کے معاملے کو آپس میں صلح صفائی کر لینے تک پینڈنگ میں رکھا جاتا ہے، مؤخر کر دیا جاتا ہے، یعنی جب تک وہ آپس میں صلح صفائی نہ کر لیں اس وقت تک ان کی حسنات و سیئات کے درمیان کسی قسم کا تقابل نہیں کیا جاتا، اور حسنات کے ذریعے سیئات کو معاف کر کے مغفرت کا معاملہ نہیں کیا جاتا ہے۔ گویا آپس میں دشمنی رکھنے والوں کے حسنات کا اجر و ثواب بھی صلح صفائی تک کے لیے موقوف کر دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ دشمنی ذاتی اغراض اور نفسانیت کی بنا پر ہو تو، اگر حقوق اللہ یا حق عباد کی رعایت و حفاظت کی بنا پر دشمنی ہو تو یہ مذکورہ وعید میں داخل نہیں بلکہ مقصود اور باعث اجر و ثواب ہے۔ جیسے میں نے ذکر کیا کہ حضور نے اپنی بیویوں کو 1 ماہ تک کے لیے چھوڑا، ایسے ہی حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کسی دینی معاملے کی رعایت میں اس شخص سے چہرہ پھیر لیا جو آپ سے ملاقات کرنا چاہتا تھا، اس سے چہرہ پھیر لیا۔ اور بعض بزرگ ترک سلام کی وعید سے بچنے کے لیے راستہ بدل دیتے تھے۔ عبداللہ ابن مغفل کے بیٹے نے، عبداللہ ابن عمر کے بیٹے نے ظاہری طور پر ہی صحیح حدیث کا معارضہ کیا تھا تو ان دونوں نے اپنی اولاد سے بات نہ کرنے کی قسم کھا لی تھی اور موت تک ان دونوں سے بات نہیں کی تھی۔ یہ ترک تعلق دین کی بنیاد پر تھا۔ اگر ہماری اولاد، ہمارے اعزاء اقربا، ہمارے رفقا، ہمارے خصوصی لوگ بھی دین کے نقصان کے مرتکب ہوں تو ان کے عود الی الاسلام تک، عود الی الصلاح تک ان سے ترک تعلق کیا جا سکتا ہے، بلکہ مطلوب ہے۔
لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے تعلقات درست کر لینے کی توفیق نصیب فرمائے، شریعت کی محبت کو ذریت کی محبت پر مقدم رکھنے کی توفیق دے، آپس کے کینہ بغض عداوت سے ہماری پوری حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔